بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنت کے حسین مناظر کے درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم بہت ساری چیز سن چکے ہیں اور جان چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ کیا جانیں گے، انشاءاللہ دیکھیں گے جنت کی نعمتوں کی تکمیل کے اسباب کیسے کیسے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں۔ جنتیوں میں سے سب سے زیادہ نعمتوں میں وہ حضرات ہوں گے جو خود کو اس دنیا میں حرام سے بچائیں گے۔ جس نے دنیا میں شراب پی وہ جنت میں شراب طہورا سے محروم رہے گا، اور جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ جنت میں ریشم پہننے سے محروم رہے گا، اور جس نے دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھایا پیا وہ ان جنت میں نہیں کھائے پی سکے گا۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ دنیا میں کافروں اور مشرکوں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں حلال ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان دنیا میں ان محرمات کا مرتکب ہوا پھر اس نے توبہ کر لی تو اس کو جنت میں وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ پس جس شخص نے اپنے آرام و آشائش اور لذت کی ہر چیز کو استعمال کیا وہ جنت میں کسی نہ کسی درجے سے ان سے محروم رہے گا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صحابہ اکرام اور ان کے ماتبعین حضرات اس سے بہت خوف زدہ رہتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جب اپنے گھروں والوں کے لیے گوشت خرید کر لے کر جا رہے تھے، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا کہ گوشت ہے، اس کو میں اپنے گھر والوں کے لیے 1 درہم میں خریدا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی کسی چیز کو دل چاہے خرید لیتا ہے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں سنا؟ وہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی لذتوں کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے، اب یہاں جنت میں کامل لذتیں نہیں ملے گی۔ سورہ احقاف کا ہے ترجمہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وفد والے حضرات کہتے ہیں کہ ہم روزانہ حضرت عمر کی خدمت میں جاتے اور ان کی پانی کی میں بھیگی ہوئی روٹی دیکھتے، کبھی ہم اس کو کھیتی لگی ہوئی بھی دیکھتے، گھی لگی ہوئی بھی دیکھتے، کبھی تیل لگی ہوئی دیکھ لیتے، کبھی دودھ میں بھیگی ہوئی دیکھ لیتے، کبھی ہم گوشت میں سوکھے رکھے ہوئے ٹکڑے دیکھ لیتے جس کو کاٹ کر پانی میں ابالا ہوتا تھا، اور بہت کم ہم نے تازہ گوشت دیکھا تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے کھانے کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو تم سے زیادہ رنگین کھانے کو کھا سکتا ہوں اور نفیس کھانے تیار کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے کہ اس نے اس قوم پر
نکتہ چینی کی ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اور فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تم اپنے لذتوں کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیے سنتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس آیت کا تعلق کفار کے ساتھ ہے۔ وہ چونکہ اپنی زندگی میں خوب مختار ہو گئے، اپنی زندگی کو من مانی خواہشات کی تکمیل اور لذت میں گزار دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ اتنا آزاد ہو جاتے ہیں کہ خود اپنے خالق کے وجود اور اس کے احکام کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، اور حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ اس لیے وہ آخرت کی ہر نعمت سے محروم رہ جائیں گے، بلکہ کفر و شرک کی سزا میں ہمیشہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور جو مسلمان حضرات ہیں وہ بھی اسلام و ایمان کے حالت میں اپنے آپ کو اسلامی اعمال و اخلاق اور لذت نفس میں جتنا آزاد کر کے دنیاوی زندگی میں لطف انداز ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ان کی اتنی نعمتوں میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام عیش و کوش زندگی گزارتے، کیونکہ ان کی نظریں میں دنیا کی زندگی میں حصول لذت کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کی نگاہیں آخرت پر، جنت کی نعمتوں پر، اللہ کی رضا پر، دیدار پر ٹکی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے وہ اسلام کے تعلق ترجیح اور غلبہ و تکمیل میں تمام مسلمانوں سے بڑے ہوئے تھے۔ ہاں، اللہ ہم سب کو بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، یہ اس وقت جب ہوگا جب ہماری امیدیں، ہمارے اعمال ایسے ہوں گے، ہماری نیتیں ایسی ہوگی، اور ہم اس چیز پر عمل کر کے اللہ کے رب العزت کے سامنے پیش کریں گے۔ چلیے سنتے ہیں دو مخصوص جنتیوں کی شان۔ ارشاد خداوندی، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک جنت بنائی، پھر اس کے نیچے ایک اور جنت بنائی، پھر اس کو ایک ہی لولو سے جڑ دیا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، جس کا ترجمہ ہے کہ اور ان دونوں جنتوں کے بیچ اور دو جنتیوں میں اور ہیں، یہ جنت وہ ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی چھپائی گئی ہے، یہ بدلہ ہے ان نیک عمل کا جو کرتے تھے۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت کی تفسیر ہے، اس کا ترجمہ ہے جو اللہ رب العزت ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ یہی وہ جنت ہے جس کا مخلوقات کو علم نہیں ہے، اس میں کیا ہے۔ ان جنت والوں کے پاس روزانہ تحفے اور تحائف پہنچا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس کے طرف سے ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے سنتے ہیں کہ ملک کبیر بڑی سلطنت کیسی ہوگی، 10 لاکھ خادموں کے ساتھ سفر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جنت والوں میں ادنا درجے کا جنتی وہ ہے جو سرخ یاقوت کے
سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہوگا جس کے پر سونے کے ہوں گے، اور ہمیشہ رہنے والے 10,00,000 خدمت گار لڑکے ساتھ ہوں گے۔ اے مخاطب، اگر تو اس جگہ کو دیکھے تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے گی۔ یہ جنت کے حسین مناظر کی شروعات ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ بڑی سلطنت کیسی ہوگی، وہ بھی کس کے لیے، کہ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔